अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के पूछे गए सवालात का जवाब दूंगा, क्योंकि कुछ लोगों ने सवालात कमेंट्स में सवाल किए, तो उनका मैं जवाब दूंगा। तो जो सबसे पहला सवाल है, एक भाई ने पूछा है कि 22 दिन हो गए हैं मेरी माता को कुड़ाक बैठे हुए, लेकिन अभी तक बच्चे नहीं निकले। तो भाई आप 28 दिन तक इंतज़ार कर लें। वैसे अप्रैल के बाद ज़्यादातर बहुत से इलाकों में 25 दिन तक बच्चे निकल आते हैं। पहले 27 दिन के बाद निकलते हैं, फिर जो जो मौसम चेंज होता जाता है तो उसके बाद जो है 25, फिर 23 दिन, इस तरह के दिन कम होते जाते हैं। तो आप वैसे आप अपने अंडों को चेक कर लें कि क्या उनमें बच्चे हैं या नहीं। तो उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे पता करें कि इन अंडों से बच्चे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो दूसरा सवाल पूछा है कि भाई ने कि नर तीतर मादा को क्रॉस नहीं कर रहा। भाई अगर आपका तीतर अप्रैल के बाद भी क्रॉस नहीं कर रहा और इसकी उम्र भी पूरी है, जिस्मानी तौर पे भी फिट है, खुराक भी अच्छी तरह दे रहे हैं आप, और आपको यकीन है कि नर मादा तीतर को क्रॉस नहीं करता, नर जो है वो आपकी मादा तीतर को क्रॉस नहीं करता, तो इसको एवियन और लौंग दे दे। हाँ, अगर फिर भी ना करे तो बजाय सीज़न ज़ाया करने के आप इसको चेंज कर दें, क्योंकि बहुत से नुस्खे हैं लेकिन बाज़ दफ़ा वो काम नहीं करते। तो आपका ऐसा ना हो कि नुस्खे आज़माते आज़माते इलाज करते करते आपका सीज़न भी हाथ से निकल जाए। इसका जो आखिरी हल होता है वो होता है टेस्टोवेरान, एक इंजेक्शन है। ये छोटी जो सुरंज होती है ना, जो पोलियो वाली होती है, उसमें एक पॉइंट इसका लगाया जाता है, और अगर गर्मियाँ ज़्यादा हों तो फिर आपने पूरा पॉइंट भी नहीं लगाना, उसको थोड़ा सा कम कर देना है। लेकिन इसके लगाने से नर क्रॉस तो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा यानी कि अक्सर औक़ात उन अंडों से बच्चे नहीं निकलते, वो अंडे अनफर्टाइल होते हैं। अगला सवाल है, एक भाई ने पूछा है मेरे तीतर अंडे नहीं दे रहे। भाई अंडे नहीं दे रहे, अब ये नहीं पता, हो सकता है उनकी एज कम हो, और या फिर आप उनको खुराकें अच्छी तरह ना दे रहे हों, या हो सकता है उसको नर ही क्रॉस ना कर रहा हो, या मादी कमज़ोर हो। तो बहरहाल ये चीज़ें जब तक डिटेल से सामने नहीं आएगी, इसका जवाब तो मैं आपको नहीं दे सकूँगा। बहरहाल एक वीडियो मौजूद है तीतर का ब्रीडिंग फार्मूला, वो आप जाके देख लें। अगला सवाल है, तीतर के छोटे बच्चों को पानी पिला सकते हैं या नहीं? जी हाँ, पिला सकते हैं, लेकिन इसका भी एक ख़ास तरीका है, और इस पर भी वीडियो मौजूद है कि तीतर के बच्चों को पानी कब और कैसे दें। अगला सवाल है, मेरे तीतर के बच्चों के पाँव पतैशी तौर पे टेढ़े टेढ़े होते हैं और कुछ दिन ज़िंदा रहने के बाद फिर मर जाते हैं, हालांकि खुराक भी सही खाते हैं। तो प्यारे भाई, इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं, लेकिन जो ज़्यादातर चांस है आपके जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनमें फ़ॉल्ट है, उनमें कोई ना कोई ऐसा मसला होता है, उनकी पूरी नस्ल में ऐसा मसला होता है कि उनके जो बच्चे होते हैं, इंसानों में भी कुछ ऐसा मसला होता है, जानवरों में भी होता है, और परिंदों में भी होता है कि उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपाहज पैदा होते हैं। तो आप बेहतर तो ये है कि अगर आप खुराकें अच्छी दे रहे हैं, आप विटामिन्स, जब तीतर मादा आपकी अंडों पे आती है तो अंडों पे आने से पहले आप उसको ना मल्टी विटामिन्स दिया करें और मुख्तलिफ़ किस्म की खुराकें दिया करें, ताकि उसके जो विटामिन्स हैं वो तो जिस्म के पूरे हों। बाकी अगर फिर भी ये मसला यहीं इसी तरह रहता है तो फिर भाई आप ये अपने जोड़े को चेंज कर दें। अच्छा, इससे अगला सवाल है कि मेरे तीतर क्रॉस भी हो रहे हैं, 20 दिन हो गए, अंडे नहीं दे रहे। तो भाई आप इनको हल्दी दे दो आटे में मिक्स करके, और इसकी खुराक के साथ गंदम का आटा और सब्ज़ा का इस्तेमाल कराओ, इंशाल्लाह दे देंगे। वैसे 20 दिन कोई बड़ी ज़्यादा म्याज नहीं है। मादा का मिजाज इतना गर्म नहीं होता, तो बाज़ दफ़ा उनको 1 माह भी लग जाता है। अच्छा, अगला सवाल है, मेरी मादा अंडे दे रही है
کیا روز انڈا اٹھاتا رہوں؟ بھائی اگر تیتر انڈے نہیں توڑتے تو پھر آپ نے انڈے نہیں اٹھانے، ورنہ مادہ کڑک نہیں بیٹھے گی۔ ہاں اگر تیتر انڈے توڑتے ہیں نر یا مادہ تو پھر تو آپ کی مجبوری ہے، پھر تو آپ نے اٹھا لینے۔ اچھا اگلا سوال ہے، بچوں کی بہترین خوراک کون سی ہے؟ بھائی جو وہ شوق سے کھائیں، مختصر جواب تو اس کا یہ ہے جو وہ شوق سے کھائیں۔ باقی شروع میں جو ہے وہ آپ ایسی خوراکیں دیا کریں جو کہ نرم خوراک کی ہوں، زیادہ ہضم ہونے والی ہوں۔ باقی جسم کو مختلف قسم کی وٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے، ایسی غذاؤں کا آپ استعمال کریں جو کہ جن میں تقریباً ہر قسم کے وٹامنس پائے جاتی ہوں۔ لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے تیتر اچھی خوراکیں نہیں کھاتے تو اس کے لیے وہ خوراکیں بیکار ہیں۔ جو وہ شوق سے کھاتے ہیں، جلدی ہضم کرتے ہیں، وہی خوراک ہی اس کے لیے اچھی خوراک ہے۔ اچھا اس سے اگلا سوال ہے، میرا تیتر مادہ کو بہت مارتا ہے۔ بھائی اس کی وجوہات تو بہت سی وجوہات ہیں، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آپ کا تیتر مادہ کو مارتا ہے۔ ان سب پر تقریباً ویڈیوز موجود ہیں، آپ جا کے وہ دیکھ سکیں، کیونکہ وہ جا کے وہ دیکھ لیں، کیونکہ اس کا جواب بہت طویل ہے۔ تو کئی وجوہات ہوتی ہیں، اب مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ پہلے آپ اس کی وجہ تلاش کریں کہ کیوں مارتا ہے، پرندوں کو دیکھ کے مارتا ہے یا پھر کوئی مادہ کو اٹیچ ہی نہیں کرتا یا مادہ زیادہ ڈرتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس کو کھلی جگہ پہ رکھیں، کھلے کمرے میں، اور وہاں پہ کوئی ایسی چیزیں رکھ دیں۔ اگر نر مادہ کو مارنے کی کوشش کرے تو وہ ان چیزوں کے پیچھے چھپ جائے۔ لیکن اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ میرے دوسرے بھی بھائی یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ بہت سے دوستوں کو جلدی ہوتی ہے بریڈ لینے کے لیے، نر جو ہے وہ مادہ کو پوری طرح اس نے ابھی تک ایکسیپٹ کیا ہوا نہیں ہوتا، اور آپ نر کو چھوڑ دیتے ہیں مادہ کے ساتھ، تو وہ جاتے ہی مادہ پہ حملہ آور ہو جاتا ہے اور مادہ کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کے بعد مادہ اتنی ڈر جاتی ہے کہ نر اس کو مارنے کی کوشش نہ بھی کرے تو وہ کھڈے میں یا پنجرے میں یا کیج میں جمپ مارنا شروع کر دیتی ہے، یا آپ کھلا چھوڑتے ہیں تو وہ دور بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ تو جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ نر مادہ کو اب نہیں مارتا ہے اور مادہ بھی ساتھ مستی کر رہی ہے، انگڑائیاں لے رہی ہے، تو اس وقت تک آپ نے نر کو مادہ کے ساتھ نہیں چھوڑنا ہوتا، ورنہ اس کو پھر مادی کا ڈر ختم کرنے کے لیے، اس کا خوف ختم کرنے کے لیے اور نر کو اس عادت سے باز رکھنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو آپ شروع سے ہی اس کا خیال کیا کریں۔ اچھا اگلا سوال ہے، میری مادہ دن کو انڈوں پہ نہیں بیٹھتی، رات کو بیٹھتی ہے، کیا بچے نکلیں گے یا نہیں؟ تو بھائی آپ کی مادہ جو ہے وہ پوری طرح کڑاکی نہیں ہوئی ابھی، یا تو وہ انڈے دے رہی ہے یا پھر وہ کڑاکی نہیں ہو، وہ انڈوں پہ بیٹھنے ہی نہیں جاتی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مادیاں صرف رات کو انڈوں پہ بیٹھتی ہیں، دراصل وہ انڈوں پہ نہیں بیٹھتی، وہ وہی جگہ ہوتی ہے ان کے رات گزارنے کی یا رات کے وقت بیٹھنے کی، ان کی وہی جگہ ہوتی ہے، تو وہ جا کے انڈوں پہ بیٹھ جاتی ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ مادہ جو ہے وہ کڑک بیٹھ گئی ہے۔ مادہ جب کڑک بیٹھتی ہے تو ایک تو اس کی مخصوص آواز ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے پروں کو پھیلا کر سارے کے سارے انڈے اکٹھے کر کے اپنے نیچے کر لیتی ہے۔ جو عام حالات میں مادہ بیٹھی ہوتی ہے نا، وہ ایک تو پروں کو اتنا نہیں پھیلاتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈے بھی اس کے کچھ بکھرے پڑے ہوتے ہیں، کچھ ادھر کچھ ادھر۔ تو ایک گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ یار آپ کوشش کیا کریں کہ میری سب ویڈیو کو ایک مرتبہ دیکھ لیں۔ میرے جو پرانے ویورز ہیں، جو پرانے سبسکرائبر ہیں، ان میں بہت ہی کم لوگ ہیں جو مجھ سے سوال پوچھتے ہیں، کیونکہ انہیں سمجھ آ چکی ہے، پورا ان کو تجربہ ہو گیا ہے کہ کس مسئلے کا کون سا حل ہے۔ تو جو نئے شوقین ہیں میرے، ان کے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہے، یا پھر وہ شوقین جو کہ بس جو بھی نئی ویڈیو آتی ہے اس کو نہیں دیکھتے، وہ جو نئی ویڈیو آتی ہے صرف اس کو دیکھتے ہیں، وہ پرانی والی ویڈیوز کو نہیں دیکھتے۔ تو آپ پرانی والی ویڈیوز کو آپ کو جب بھی ٹائم لگے آپ دیکھ لیا کریں۔ تو انشاءاللہ میں آج کی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو بریڈنگ کے متعلق جتنی بھی میں نے پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے، جتنی بھی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں، ان کا میں لنک ڈال دوں گا، اس پہ آپ کا لنک کر کے آل پلے کر لیں تو آپ کی مرضی کی بات ہے، ورنہ صرف وہی ویڈیو ہی آئیں گی جو
بریڈنگ کے حوالے سے، تو آپ دیکھتے جائیے جن میں اس میں سے جو آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ ان کا تھمب نیل دیکھ کے پھر اس ویڈیو کو پلے کر کے پورا دیکھ سکتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں ساری ویڈیوز کو پورا دیکھے کریں، تاکہ یار مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں آپ لوگوں کے سوالات کا جواب، آپ کے کمنٹس کا جواب نہیں دے پاتا۔ بعض دفعہ کمنٹس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے، اور دوسری بات ہے مجھے اس چیز کا اس سے بھی زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ اس ٹاپک پہ آلریڈی ویڈیو موجود ہوتی ہے، لیکن آپ لوگ تھوڑی سی زحمت کر لیا کریں اور ساری ویڈیو کو ایک مرتبہ دیکھ لیں، تو آپ کو انشاءاللہ یہ سوال بار بار نہیں پوچھنے پڑیں گے۔ تو اگر آپ بھی میرے چینل پہ آئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ میرے چینل طارق انگرا کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی لگی ہوئی گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر دیں، تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پہ مل سکے۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ چونکہ بہت سے کمنٹس باقی ہیں لیکن ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ پھر کبھی جو دوستوں کے سوالات جو رہتے ہیں اور ان پہ آلریڈی ویڈیو نہیں ہے تو ان کا میں جواب ضرور دیں گا۔ اللہ حافظ۔